ذمہ داریوں کا توازن. آپ کو معلوم ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو، غریب کو بالکل بھیڑ اور بکری کی طرح سے ملکیت بنا دیا جاتا ہے. مرد اس پر حکومت کرتا ہے، حکم چلاتا ہے، اس کا آقا بن جاتا ہے، وہ اس کی باندھی کی حیثیت رکھتی ہے. بلکہ اس کے بارے میں ہمارے ہاں جو یہ کہاوت ہے، جوتی کی نوک، یا یہ انتہا ہوگی اور یا دوسری انتہا ہوگی کہ کوئی عورت کلوپیٹرا بن کر کسی ملک کی قسمت کا بیڑا غرق کرے. یہ دو انتہائیں ہیں. یا وہ شمع محفل بن جائے گی، یا اسے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہوگا، یا اس کے نسوانی اعضاء کی تشہیر کی جا رہی ہوگی، اس کو بکاؤ مال بنا دیا گیا ہوگا. اب اس میں توازن کیا ہے؟ یہ بہت ہی کٹھن سوال ہے. اس کا حل عقل انسانی کے بس کا روک نہیں. اسی طرح ایک مسئلہ ہے فرد اور جماعت. فرد کے حقوق زیادہ ہیں یا اجتماعیت کے حقوق زیادہ ہیں؟ آپ کو معلوم ہے دنیا میں دو نظام ہیں. ڈیموکریٹک نظام، اس میں زیادہ زور ہے افراد کے حقوق پر، اور یا ٹوٹلیٹیرین نظام ہوگا، کوئی مستبد آمرانہ نظام، کوئی فاشسٹ رجیم، وہ افراد کے حقوق کو کچل دے گی اور معاشرے اور اجتماعیت کے حقوق کا وہ زیادہ پرچار کرے گی. یہی عدم توازن دنیا میں چلا آ رہا ہے. اور تیسرا لا ینحل عقدہ جو ہے، جو اس دور میں بہت زیادہ ہو گیا ہے جب سے انڈسٹریل ریولوشن آیا، مشین ایجاد ہو گئی. جب تک مشین کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ بڑا سادہ تھا. لیکن مشین کا معاملہ یہ ہے کہ ایک مشین جو ہے اس نے انسان کی قوت کار کو 1000 گنا بڑھا دیا. مشین سرمایہ سے خریدی جاتی ہے، محنت کی حیثیت گھٹ گئی ہے، سرمایہ کی اہمیت بڑھ گئی ہے. یہی ہے جس کو آج ہم سرمایہ دارانہ نظام کہہ رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ محنت اور سرمایہ کے درمیان توازن کیا ہو. لیبر اور کیپٹل، ان کے حقوق میں توازن کیسا کیا جائے. یہ 3 مسئلے ہیں، اچھی طرح جان لیجئے. انسانی تمدن کے یہ وہ پیچیدہ مسائل ہیں جن کا حل کرنا عقل انسانی کے بس کا روگ نہیں ہے. یہاں انسان بالکل محتاج ہے آسمانی ہدایت کا، اللہ کی دستگیری کا. گھٹنے ٹیک کر درخواست کرے کہ اے رب تو ہی بتا کہ وہ صراط مستقیم کون سی ہے جس پر ہم چل کر اپنی سعادت اور اپنی فوج اور فلاح سے ہمکنار ہو سکیں. یہ ہے مقام سورہ فاتحہ کا. اب ذرا ترجمہ دیکھیے اس کا. الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اور کل ثنا اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے اور پروردگار بھی. الرحمن الرحیم، اس کی رحمت چھاٹے مارتے ہوئے سمندر جیسی بھی ہے اور مستقل بھی اور دائم بھی اور پائیدار بھی. مالک یوم الدین، وہ جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا. غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ تو تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، نہ ہی وہ گمراہ ہوئے. اب ذرا غور کیجئے، جو شخص یہ الفاظ زبان سے نکال رہا ہے اس کی پوزیشن معین کی ہے. وہ اللہ کو جانتا ہے، یہ جانتا ہے کہ کل حمد، کل ثنا، کل شکر اسی کے لیے ہے. یہ جانتا ہے وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہ جانتا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے.
گویا کہ اس کی توحید کامل ہے، توحید میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ پھر وہ اجمالاً یہ بھی جانتا ہے کہ جزا و سزا ہوگی، مالک یوم الدین، اس کا اقرار کر رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس جزا و سزا کا اختیار مطلق اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایمان بالآخرت ہے اجمالاً۔ اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے کہ پھر اسی کے ہو کر رہیں، اسی کی بندگی کریں، اسی کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں، اسی کے سامنے جھک جائیں، اس کا بھی وہ اقرار کر رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں تک تو وہ پہنچا ہوا ہے۔ یہی مقام ہے حضرت لقمان کا، یہی تک وہ پہنچے ہوئے تھے۔ ایک سلیم الفطرت انسان، ایک سلیم العقل انسان اپنی اس سلیم فطرت کی رہنمائی میں اور اپنی اس سلیم عقل کی رہنمائی میں جہاں تک پہنچ سکتا ہے، وہاں تک جو انسان آ گیا ہے، اب وہ آگے جہاں اس کا اب مقام احتیاج آ گیا، جہاں اسے گھٹنے ٹیک کر اب درخواست پیش کرنی ہے، وہاں وہ پہنچ کر کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے رب میرے مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ یہ زندگی کی پرپیچ راہیں جو ہیں، اس میں قدم قدم پر چوراہے ہیں، تراہے ہیں، میں کہیں غلط موڑ نہ ہو جاؤں، میں کسی مسئلے میں کسی عدم توازن کا شکار نہ ہو جاؤں، میں کہیں کسی عمل اور رد عمل کا شکار نہ بن جاؤں، تو ہی دستگیری فرمائے گا۔ تو یہ زندگی کی پیچیدہ راہیں، پرپیچ راہیں اور تمدن کے یہ پیچیدہ اور لا ینحل جو عقدے ہیں اور مسئلے ہیں، تو ہی دستگیری فرمائے گا تو میں اس میں سلامتی کے ساتھ گزر پاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ یہ ہے وہ مقام کہ جہاں آ کر انسان محتاج ہے ہدایت سے خداوندی کا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور جان لیجئے کہ اسی درخواست کے جواب میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ جاری فرمایا۔ فطرت انسانی کی ترجمانی یہاں کر دی گئی ہے کہ انسان اپنی عقل و فطرت کی رہنمائی میں یہاں تک پہنچ سکتا ہے، یہاں سے آگے اسے رہنمائی درکار ہے، اور اسی لیے ہم نے نبی بھیجے، اسی لیے ہم نے وحی نازل کی، اسی لیے ہم نے سلسلہ نبوت اور رسالت جاری کیا، اسی لیے ہم نے کتابیں اتاری، اسی لیے ہم نے شریعت نازل فرمائی۔ چنانچہ یہیں سے آگے جواب شروع ہو جائے گا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب قرآن، یہ ہے وہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب، جس میں بھی اس صراط مستقیم کی طلب پیدا ہو گئی ہے، جس کا اظہار ہو رہا ہے سورہ فاتحہ میں، اس کا جواب ہے در حقیقت یہ پورا قرآن مجید، بالخصوص یہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء، جس میں کہ شریعت کی تفاصیل آئی ہیں بہت ہی جامعیت کے ساتھ۔ تو یہ ہے ربط۔ آج دو ربط آپ کے سامنے آ گئے، ایک اس منتخب نصاب میں ایمان کی بحث جہاں شروع ہو رہی ہے، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے بعد ہم جہاں چل رہے ہیں کہ حضرت لقمان کی شخصیت کو اگر ہم ایک سمبولک حیثیت دیں کہ فطرت انسانی اور عقل انسانی جہاں تک انسان کو لے آتی ہے، وہ مقام ہے جس کو کہ حضرت لقمان کے حوالے سے قرآن نے واضح کیا، اور اس مقام پر کھڑا ہو کر مزید جو ضرورت انسان کو ہے، انسان جو اپنے رب سے طلب کرے گا، اس کی اس طلب کو الفاظ کا جامع پہنا کر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی شکل میں نازل فرما دیا، اور اس کو اپنی کتاب کے بالکل آغاز میں لگا کر بہت ہی حسین رب پیدا کر دیا کہ گویا کہ اس طلب کا جواب ہے قرآن مجید۔ فطرت انسانی کی اس پکار کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجابت ہوئی ہے، وہ ہے یہ کلام پاک، وہ ہے یہ صراط مستقیم، وہ ہے یہ ھدی للمتقین کہ جس کو لے کر قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اب ذرا میں یہ چاہوں گا کہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں چند بنیادی باتیں جان لیجیے اس رب کو سمجھنے کے بعد۔ سب سے پہلے اس کے نام،
ایک بات جان لیجئے کہ عربوں کا یہ مزاج ہے، ہر قوم کا ایک ذوق ہوتا ہے، انہیں جس شے سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کے نام زیادہ رکھتے ہیں۔